السلام علیکم سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں رضا عباس۔ دعا ہے کہ اے اللہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے صدقے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، الہی آمین۔ بلیٹن کا آغاز ہوگا بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سپریم کورٹ نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو نگران حکومت کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے سیرش خان سے۔ سیرش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اس کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کیا ہے۔ آج کی سماعت کے اندر چیف جسٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جسے ہم تحفظ فراہم کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں جن کا مقصد شفاف انتخابات کروانا ہے۔ مزید چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپ کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے اور ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر اس آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ مزید چیف جسٹس پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی ان آڈیو ٹیپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم نے ان آڈیو ٹیپ پر صبر اور درگزر کا مظاہرہ کیا ہے۔ مزید چیف جسٹس پاکستان کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ فیئر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک کیس میں کہا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا اور ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم ہے۔ مزید چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے۔ مزید چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور عدلیہ کا بھی تحفظ کریں گے، جس پر وکیل عابد زبیری جو تھے وہ پیش ان کا کہنا تھا کہ غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے خلاف ان کی جانب سے اپیل تھی تو وہ اپنی اپیل کو واپس لینے کی استدعا کرتے ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ سروس ٹرائبیونل کے ایک بینچ نے غلام محمود ڈوگر کو بحال کیا جبکہ دوسرے بینچ نے بحالی کا فیصلہ معطل کیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بیوروکریسی میں تبادلوں کی منظوری کے بعد آپ کا معاملہ جو ہے یہ ویسے بھی غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ آج کی سماعت کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل بھی پیش ہوئے جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نگران حکومت کے قیام کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے اور آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ سیرش، بہت شکریہ۔ مزید آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا 1990 سے لے کر 2001 تک کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے توشہ خانہ ریکارڈ کے سلسلے میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق منیر کی درخواست نپٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، جس دوست ملک نے تحائف دیے وہ بھی بتایا جائے، بغیر قیمت ادا کیے کوئی تحفہ نہیں رکھ سکتا۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ 2002 کے بعد پبلک کیے گئے ریکارڈ کے ذرائع بھی بتائے جائیں۔ ہم اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے، جس پر عدالت نے کہا اپیل آپ کا حق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس میں توہین عدالت کی درخواست پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ کی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل راجہ رضوان عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے فائل گم ہونے والے کیس کے ساتھ اس کیس کو منسلک کر دیا، جبکہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے سے متعلق آئی جی اور اسلام آباد انتظامیہ سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ توشہ خانہ فائل گم ہونے کے کیس کے ساتھ یہ منسلک کریں۔ کیس کی مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے کپتان کو ریلیف، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں توسیع کر دی گئی۔ جسٹس روزی خان بڑیچ نے عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں درج ایف آئی آر خارج کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے کہا عمران خان کے خلاف کیس بے بنیاد ہے، وقوع بھی یہاں نہیں ہوا، جبکہ ایف آئی آر کے اندراج میں قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے۔ دوران سماعت عدالت نے حکم دیا کہ اس جرم کے تحت جتنے مقدمات درج ہیں سب کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے آئندہ سماعت تک عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں توسیع کر دی اور درخواست پر مزید سماعت ملتوی کر دی۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی ضمانت منظوری کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عمران خان کی ضمانت منظوری کے حوالے سے 28 فروری کو بینکنگ کوڈ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے، بینکنگ کوڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر عمران خان کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ جسٹس محسن اختر گیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری آج FIR کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے ذریعے بینکنگ کوڈ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ PTI کارکنوں کو ہراساں کرنے اور چھاپوں کے خلاف درخواست جسٹس طارق سلیم کے پاس لگانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں PTI کارکنان کو ہراساں کرنے اور چھاپے مارنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ CCPO لاہور نے PTI کارکنان کی جاری کی گئی لسٹ سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا شہریوں کو گرفتار کرنے سے پہلے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ سرکاری وکیل نے کہا اسی نوعیت کی درخواست جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس زیر سماعت ہے۔ عدالت نے درخواست جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس لگانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عدالت نے کہا پبلک آرڈر کو برقرار رکھنا ہے تو سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے کہا کل تک تو آپ نے جلسے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عدالت نے استفسار کیا جو شرائط PTI کے لیے ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں یا نہیں؟ ڈپٹی کمشنر نے کہا جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر یا CCPO کے علاوہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے وکیل ڈپٹی کمشنر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہم ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بلا کر سن لیتے ہیں۔ جسٹس راہیل کامران نے کہا عدالتیں آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو اجازت نامے کی شرائط میں ترمیم کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا PTI کو جلسے کے لیے مینار پاکستان کا ہولڈ دینے سے متعلق مناسب وقت دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی اسکروٹنی کمیٹی ارکان پر جرح کی درخواست خارج کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سردار راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے PTI کے وکیل سے استفسار کیا کہ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہاں کیا فیصلہ آیا؟ وکیل کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ تحریک انصاف کا موقف سن کر فیصلہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ تحریک انصاف نے عبوری جواب دیا تھا، حتمی جواب کے لیے وقت مانگا تھا، 6 ہفتے کا وقت مانگا تھا، اب تو 6 ماہ گزر چکے ہیں، اب تک کچھ نہیں ہوا، ایسے نہیں چلے گا۔ PTI کے معاون وکیل نے کہا کہ انور منصور سندھ ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، سماعت ملتوی کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے معاون وکیل کی 2 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی ویڈیو سپریم جوڈیشل کونسل کے ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو متفرق درخواست ارسال کر دی ہے۔ متفرق درخواست کے ساتھ محمد خان بھٹی کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ متفرق درخواست کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے باقی تمام ممبران کو ارسال کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ محمد خان بھٹی کی عدالتی مقدمات کی مینجمنٹ سے متعلق ویڈیو وائرل ہوئی جس کے متن کا سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ریفرنس سے براہ راست تعلق ہے۔ معزز جج صاحبان سے متعلق آڈیوز اور ویڈیوز کی ریلیز، چیف جسٹس آف پاکستان معاملے پر سخت برہم۔ روزانہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ان آڈیوز اور ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے؟ عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتے چلیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے مبینہ طور پر آڈیوز اور ویڈیوز کے معاملے کے اوپر ایک گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ معزز جج صاحبان سے متعلق آڈیوز ویڈیوز کی ریلیز چیف جسٹس آف پاکستان معاملے پر سخت برہم ہوئے ہیں۔ روزانہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ایسا کہنا ہے چیف جسٹس کا۔ ان آڈیوز اور ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ان آڈیوز ویڈیوز کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے؟ عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پر سخت برہم ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز کی ریلیز کہاں سے کی جا رہی ہے۔ معزز جج صاحبان سے متعلق یہ آڈیوز اور ویڈیوز کی ریلیز کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے؟ ان آڈیوز اور ویڈیوز کی کیا کوئی کریڈیبلٹی بھی ہے؟ ان آڈیوز اور ویڈیوز کی کیا کوئی قانونی حیثیت موجود ہے؟ عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، عدالت تحمل
اور برداشت سے کام لے رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے سخت ریمارکس دیے ہیں. 6.8 شدت کے زلزلے سے وفاقی دارالحکومت سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہر لرز اٹھے. 10 افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے. عمارتوں میں دراریں پڑ گئیں. آفٹر شاکس نے خوف میں مزید اضافہ کر دیا. زلزلے سے خیبر پختونخوا کا شہر سوات سب سے زیادہ متاثر ہوا. سال 2023 مناظر 2005 جیسے، شدت 6.8 مگر خوف 7.5 والا. 2005 میں 3 رمضان مگر 2023 میں ماہ مبارک سے قبل ایک بار پھر زمین لرز اٹھی. رات قریب 10 بجے زلزلے کے شدید جھٹکوں نے پورے ملک کو جھنجھوڑ ڈالا. ترکیہ اور شام میں زلزلے کے ہولناک مناظر دیکھ اور سن کر خوفزدہ پاکستانی گھروں اور دفاتر سے باہر نکلا. ہر زبان پر کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد. ریکٹر اسکیل کے مطابق زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 180 کلومیٹر تھی جبکہ اس کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 6.8 شدت کے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی محسوس کیا گیا. پہلا آفٹر شاک رات 10:43 پر آیا ریکٹر اسکیل پر، جس کی شدت 3.7 ریکارڈ کی گئی. 2 آفٹر شاک 10:57 پر محسوس کیا گیا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 3.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کے سب سے زیادہ اثرات خیبر پختونخوا میں دکھائی دیے. پی ڈی ایم اے نے صوبے میں 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جن میں 5 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں 44 افراد زخمی ہوئے ہیں. صوبے بھر میں 19 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں زلزلے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے ایک شخص انتقال کر گیا. E11 میں کثیر المنزلہ عمارت کی دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں. راولپنڈی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکوں کے باعث کئی عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں. سوات کے علاقے مدین میں گھر کی دیوار گرنے سے 13 سال کی لڑکی جاں بحق ہوئی. شامزوئی میں گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا. لوئر دین میں زلزلے سے دیواریں گرنے اور بھگدڑ مچنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ مختلف حادثات میں 43 افراد زخمی ہو گئے. زلزلے سے کالام کے قریب کرگنڈی پل پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بحرین روڈ بلاک ہو گئی. زلزلے کے بعد کوہستان اور کالام میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی سڑکیں بند ہو گئی تھیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس. وزیر اعظم نے جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر، زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعظم نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں فوری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو بھی ہنگامی اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زلزلے کی شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی بڑی تباہی نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے قوم سے استغفار اور اللہ کے حضور خصوصی دعا کی بھی اپیل کی ہے. وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی ہے. سوات میں زلزلے کے باعث سے زمین لرز اٹھی. مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے وقار سواتی. جی وقار، بتائیے گا. جی بالکل، سوات میں گزشتہ رات شدید زلزلے کے بعد اب تک جو اطلاعات آ رہے اس میں سوات کے 2 افراد جو ہے وہ جان بحق ہوئے ہیں، جس میں ایک کا تعلق سوات کے تحصیل بحرین کے علاقہ مدین سے ہے اور دوسرے کا تعلق سوات کے تحصیل بریکوٹ شموزے کے علاقے سے ہے. میں اس وقت سوات کے سینٹرل اسپتال سعیدو شریف میں موجود ہوں اور اس وقت کیجوالٹی کے جو انچارج ہے طارق خان وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں کیا اپڈیٹس. اب مریض کتنے ہیں اور کتنے جان بحق ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیجوالٹی میں رات گئی تک تقریباً صبح تک 221 تمام مریض زلزلے زدگان کی وجہ سے آئے ہیں اور جس میں زیادہ تر جو ہے پینک میں تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھے ڈر کی وجہ سے، اور انجریز تھی چھوٹی موٹی، بہت بڑی زیادہ سیریس انجری نہیں تھی. تو اور ایک جو خاتون تھی جس کا میں تصحیح کروں وہ کانجو ٹاؤن شپ سے تعلق تھا، جس کا عمر 80 سال تھا، لیکن وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر گئی یا فوت ہو گئی تھی. جو حالت میں آئی تو آلریڈی فوت ہو گئی تھی.
کسی انجری کی وجہ سے نہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے ڈر کے لوگ سے جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں آئے تھے. بہت شکریہ سر. اسٹاف بھی موجود ہے یہاں پر اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سوات کے اسپتالوں میں موجود ہے. اس طرح اگر میں ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو کمشنر ملاکنڈ ڈویژن، ڈپٹی کمشنر سوات، ڈی پی او سوات بھی الرٹ کڑے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے وقات سوادی. ملک بھر میں گزشتہ رات زلزلے کے شدید جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی. اسلام آباد کی اہم عمارات سمیت کئی گھروں میں دراڑیں پڑنے کی اطلاعات ہیں. مزید تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندے سجاد قاسمی سے. سجاد، آگاہ کیجیے گا. بالکل ایسے ہی ہے. گزشتہ رات خطرناک زلزلے نے ہر چیز کو لرزا کے رکھ دیا ہے اور 6.8 شدت کا یہ زلزلہ تھا جس کی گہرائی جو ہے 180 کلومیٹر تک تھی اور اس کا مرکز جو ہے وہ تاجکستان اور افغانستان کے بارڈر تھے. اس تناظر میں اسلام آباد میں بھی کافی اطلاعات موصول ہوئی کہ مختلف مقامات اور بالخصوص مختلف عمارات پر جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں. خدا داد ہائٹ کے اس وقت ہم پاس موجود ہیں اور خدا داد ہائٹ کا ہم نے خود وزٹ بھی کیا ہے. اب یہاں کی انتظامیہ مسلسل اس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر کوئی دراڑیں نہیں پڑی، لیکن جو فوٹیجز ہمیں ملی اور جو وہاں پر جا کر ہم نے خود وزٹ کیا وہاں پر واضح طور پر دراڑیں نظر آتی ہیں اور مخصوص علاقے کا مخصوص مقام کا جو ہے ہمیں وزٹ کرایا گیا اور تمام کے تمام جو 15 منازل ہیں اس میں سے کسی منزل کا جو ہے ہمیں دورہ نہیں کرایا گیا. اس طرح ہم دیکھ کر بھی اس طرح کی کئی عمارات ہیں جہاں پر اس طرح کی دراڑیں جو ہیں واضح ہیں اور اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور ابتدائی جو رپورٹ تیار کی گئی تھی حکام کی طرف سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے زائد کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، 60 سے زائد مائنر انجریز ہیں اور اس طرح یہ مختلف مقامات سے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، ان کو کمپائل کیا جائے گا اور انفارمیشن یہ ہے کہ کیجویلٹیز بڑھ سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ انجریز جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں. دیگر جو مقامات ہیں جس میں G10 ہے، F11 کی کچھ عمارات ہیں وہاں پر بھی دراڑوں کی جو اطلاعات ہیں. بہت شکریہ. یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا. مشترکہ اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بحث کی جائے گی. قومی اداروں کے احترام سے متعلق قرارداد پیش ہونے کا امکان ہے. معیشت، کشمیر، سی پیک اور خارجہ پالیسی زیر بحث آئے گی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا. مشترکہ اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری ہو چکا ہے. اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بحث ہوگی جبکہ قومی اداروں کے احترام سے متعلق قرارداد پیش ہونے کا امکان ہے اور اسی اجلاس میں معیشت، کشمیر، سی پیک اور خارجہ پالیسی زیر بحث آئیں گے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا. مشترکہ اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بحث کی جائے گی. قومی اداروں کے احترام سے متعلق قرارداد پیش ہونے کا امکان ہے. معیشت، کشمیر، سی پیک اور خارجہ پالیسی زیر بحث آئے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا. مشترکہ اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بحث کی جائے گی. قومی اداروں کے احترام سے متعلق قرارداد پیش ہونے کا امکان ہے. معیشت، کشمیر، سی پیک اور خارجہ پالیسی زیر بحث آئے گی. آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا. مشترکہ اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بحث کی جائے گی. صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس 27 مارچ بروز پیر دوپہر 12 بجے ہوگا. صدر مملکت نے اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب وکٹ اٹھا کر بھاگو مت، مقابلہ کرو. آج ڈمی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے سیاسی بحران بڑھ جائے. صوبائی انتخابات میں 1 دن کی تاخیر بھی آئین سے ماورا ہوگی. سپریم کورٹ پر دباؤ کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں. شیخ رشید نے کہا ہے کہ ساری منصوبہ بندی عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ہو رہی ہے، لیکن یہ دیوار پی ڈی ایم پر ہی گرے گی. عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل یا کالعدم قرار دینا آسان نہیں ہوگا. آج جب مشترکہ اجلاس میں حکومت اپنے سے بڑی قرارداد لائے گی تو حکومت مزید اضطراب، تشویش میں مبتلا ہو جائے گی. حسان خان نیازی کی جسمانی ریمانڈ پر دائر اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان 3 بجے محفوظ فیصلہ سنائیں گے. حسان خان نیازی کی جسمانی ریمانڈ پر دائر کی گئی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان 3 بجے یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائیں گے.
حسان خان نیازی کی جسمانی ریمانڈ پر دائر کی گئی اپیل پر یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان آج 3 بجے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائیں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اقتصادی کونسل کی تشکیل 9 کی منظوری دے دی ہے. ای سی سی کی تشکیل 9 پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نئی حکومتوں کے قیام کے باعث کی گئی ہے. پنجاب سے ایس ایم تنویر وزیر توانائی، صنعت، تجارت، سرمایہ کاری اور ہنر سازی بطور ممبر قومی اقتصادی کونسل تعینات. خیبر پختونخوا سے حمایت اللہ خان مشیر خزانہ اور توانائی بطور قومی اقتصادی کونسل تعینات. صدر مملکت نے تشکیل 9 کی منظوری آئین کے آرٹیکل 156(1) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی مشروط اجازت مل گئی ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف سے حلف لینے کے بعد اتوار کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی. اجازت نامے کے مطابق جلسے کی انتظامیہ اسٹیج خواتین اور تمام انکلوئرز کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی اور متعلقہ علاقے میں بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنائے گی. عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی. اجازت نامے کے مطابق سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے فوکل پرسن اور پی ٹی آئی ذمہ داران متعلقہ سیکیورٹی اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹریفک میں خلل نہ ڈالنے اور رواں دواں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی ذمہ داران ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر تعاون کریں گے. جلسے کے دوران پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچنے کی صورت میں پی ٹی آئی کی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی. تحریک انصاف 26 مارچ کو لاہور کے تاریخی منٹو پارک میں پار شو کرے گی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو مشروط اجازت مل گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے نبیل نقوی. نبیل آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف 26 مارچ یعنی بروز اتوار لاہور کے منٹو پارک میں ایک اور سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بالآخر پاکستان تحریک انصاف کو مشروط اجازت دے دی گئی ہے. ڈی سی او لاہور رافع حیدر کی جانب سے این او سی جاری کیا گیا اور اس میں این او سی جو اجازت نامہ دیا گیا اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف منٹو پارک کے اطراف میں کسی قسم کا استقبالیہ کیمپ نہیں لگائے گی، کسی کو مجبور نہیں کرے گی تحریک انصاف جلسے میں شرکت کے لیے. دوسری جانب اجازت نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون بھی کرے گی اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہے گی. اجازت نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ کسی ادارے کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف کسی قسم کی تقاریر نہیں کی جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ذمہ دار ہوگی تمام انکلوئرز میں، خاص طور پہ خواتین انکلوئرز، سیکیورٹی اور اسٹیج تک کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 2 دفعہ جو ہے وہ اجازت نامہ ضلع انتظامیہ سے طلب کیا گیا تھا. بالآخر کل رات کو جب ضلع انتظامیہ کی جانب سے اجازت پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف لاہور کے مینار پاکستان میں بہت شکریہ. صوبائی وزیر سید غنی نے جماعت اسلامی سیاسی تنقید کے تیر برسا دی ہے. بولے کہ جب الیکشن ہوئے جماعت اسلامی نے 6 یونٹ کمیٹیز پر ایک شکایت دی. شکایت میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ 6 یونین کونسلز پر دھاندلی ہوئی. دوبارہ الیکشن کروا دیں. شکایت میں الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا 6 یونین کونسل پر دھاندلی کی گئی ہے. آپ کی بڑی پاپولرٹی جماعت اسلامی نے تو پورے ملک میں تحس نحس کر کے رکھ دیا نا. تمام سیاسی جماعتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے، جھاڑو پھینک دیا سب کے اوپر. پورے ملک میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے. اگر تو یہ صورتحال ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ ہاں بھی کراچی میں بھی یہ جیت سکتے ہیں. یہ کراچی ٹول پلازا کراس کر کے ان کی مقبولیت کہاں دفن ہو گئی ہے؟ حیدرآباد میں پتہ نہیں 1 یا 2 سیٹیں ان کی، سکھر میں نہیں ہے، میرپور خاص میں نہیں ہے، نوابشاہ میں نہیں ہے. میں شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ ایم کیو ایم تھی اور ایم کیو ایم کو انہوں نے آ کے ان کے علاقے لیے ہیں، وہاں سے انہوں نے ووٹ لیا ہے. کہاں چلی گئی تھی ان کی اکثریت؟ ان کی جو مقبولیت کے جو پتہ نہیں ڈھول بج رہے ہیں پورے دنیا میں، وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کراچی سے باہر نکل کر ان کی حالت کیوں خراب ہے؟ آپ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھاتے ہو. سب سے بڑا سوال تو آپ کے مینڈیٹ کے اوپر ہے. وجہ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے جو آپ نے اس الیکشن میں آ کے چھوڑی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ووٹ دینے میں مجبور ہو گئے. 15 سال آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے. چلے ہم نے 15 سالوں میں کچھ کام کیے ہوں گے، ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہوگی، ہم نے کوئی لوگوں کو راضی کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. تم نے کیا کیا ہے؟
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جنوبی وزیرستان میں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی مٹی کا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی کی نماز جنازہ بیساکھی گراؤنڈ ڈیرہ اسماعیل خان میں ادا کی گئی۔ بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی جنوبی وزیرستان میں آپریشن کو لیڈ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید بریگیڈیئر برقی نے اے پی ایس حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ بریگیڈیئر برقی کے سوگواران میں اہلیہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ وطن کی مٹی اور پوری قوم اپنے اس بہادر بیٹے کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستان میں رمضان المبارک کے چاند کی تلاش آج ہوگی۔ پشاور میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے سبب چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مولانا سید عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اجلاس میں مرکزی اور زونل ممبران، وزارت مذہبی امور، محکمہ اسپارک کو، محکمہ موسمیات کے نمائندے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ماہ رمضان کے چاند کی رویت کا فیصلہ اور اعلان کیا جائے گا، جبکہ پورے ملک میں زونل کمیٹیز کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کیے جائیں گے۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ تمام اہلیان پاکستان سے اپیل ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری جانب سعودی عرب میں ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ حجاز مقدس میں پہلا روزہ بروز جمعرات 23 مارچ کو، جبکہ نماز تراویح کا آغاز 22 مارچ سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور فلسطین میں بھی ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ برطانیہ میں بھی پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت، وزارت توانائی نے سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہ مقدس میں حکومت کی جانب سے عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا گیا۔ سحر و افطار اور تراویح کے اوقات کار میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزارت توانائی نے ملک کی تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے آپریشن سرکل کی سطح پر کنٹرول روم قائم ہوں گے۔ ترجمان وزارت توانائی کے مطابق سحر کے اوقات سے 1 گھنٹہ قبل 1 گھنٹے بعد میں زیرو لوڈ مینجمنٹ ہوگی۔ افطار کے اوقات میں 1 گھنٹہ قبل اور 3 گھنٹے بعد زیرو لوڈ مینجمنٹ ہوگی۔ ٹرانسفارمرز خرابی کی صورت میں اضافی ٹرانسفارمر اور ٹرالیاں دستیاب ہوں گی۔ سب ڈویژن کی سطح پر شکایات کے ازالے کے لیے خصوصی ٹیمز تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ خانیوال میں انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث ابر رحمت زحمت بن گئی۔ متعدد سیوریج لائنز بلاک ہو گئیں، جبکہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامات نہیں کیے جا سکے ہیں۔ مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے بیورو چیف رانا طاہر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کل سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ رات بھر جاری رہا، جس کے باعث خانیوال کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب شہری بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ شہر کے اکثر گلی محلے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کیچڑ ہے، سڑکوں پر کیچڑ ہے، شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خانیوال کے مین بازار جس طرح یہ میلاد مصطفیٰ چوک ہے، یہاں بھی سیوریج سسٹم بلاک ہونے سے شہریوں کو جبکہ اور دکانداروں کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ دکاندار موجود ہیں، اسی والے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں بارش ہوئی، کیا مشکلات ہیں؟ سر یہ پورا ہفتہ ہو گیا پانی کھڑا ہے اور کل سے تو بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے۔ نے میڈم کو اطلاع دی تھی، انہوں نے آئی ہیں، انہوں نے صرف عارضی کام کروایا ہے، پراپر حل نہیں کیا ہے اس کا۔ جی یہ مین چوک ہے میلاد مصطفیٰ چوک، ساتھ مسجد بھی ہے، دکانداروں کو مشکلات ہیں، نمازیوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ متعدد بار میونسپل کمیٹی اور اس سے متعلق جو ایڈمنسٹریشن ہے ADCR عزوبہ عظیم نے جو ہے شکایت کا اندراج بھی کروا چکے ہیں، لیکن بے سود رہا۔ خانیوال کے جو مین چوک ہیں، مین چوراہے ہیں، گلیاں بازار ہیں، اس وقت بارش کی وجہ سے جو ہے وہ سیوریج مسائل کا شہری دوچار ہیں۔ تمام تر سیوریج لائنیں تقریباً چوک ہو چکی ہیں، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہے، شہری پریشان ہے۔ مطالبہ ان کا یہی ہے کہ یہ جو انہیں مسائل پیدا آ رہے ہیں سیوریج کے حوالے سے، ان کا پراپر بندوبست کیا۔ بہت شکریہ۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ساتھ۔